حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی طویل روایت ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ اب مولا کا معنی کیا ہے یہ آگے آئے گا، مولا کا کیا معنی ہے۔ اب فرماتے ہیں شیخ الاسلام کے، اور حبشی ابن جنادہ سے روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت بریدہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حدیث نمبر 24، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا۔ پھر یہ بھی میں سنا آگے فرماتے ہوئے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی آپ میرے لیے ایسا ہی ہے، آپ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسا موسیٰ کے لیے ہارون تھے، موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے نا، بالکل محمد کے ساتھ علی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین، ان ساروں پر اللہ کے درود و سلام ہو۔ موسیٰ کے لیے ہارون جس طرح سے، حضور کے لیے علی اس طرح سے، الا انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ موسیٰ کے ساتھ جو ہارون تھے وہ نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وسمعتہ یقول، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا، لأعطین الرایۃ اليوم رجلا يحب اللہ ورسولہ، آج کے دن میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا نہیں بول رہے ہیں، اللہ رسول اس سے محبت کرتے، اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور اس دن جھنڈا آقا نے علی کے ہاتھ میں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب لفظ مولا کا معنی، ہمارے پاس 10 منٹ ہے، لفظ مولا کا معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے میننگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، لفظ مولا ان الفاظ میں سے ہے جس کے بہت زیادہ میننگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں لفظ مولا کے معانی۔ مولا کا ایک معنی آتا ہے پروردگار، رب، پروردگار۔ ایک معنی آتا ہے مالک، مولا کا معنی آتا ہے خالق اور رازق، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، یہ بھی معنی آتا ہے مولا کا۔ مولا کا معنی آتا ہے صاحب، ساتھی، صاحب، ساتھی۔ مولا کا معنی آتا ہے وارث، یعنی اگر میں مر جاؤں تو میری وراثت کون لے گا؟ جو میرا وارث ہوتا ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ پھر مولا کا ایک معنی ہوتا ہے القریب من العصبہ، جو قریبی رشتہ دار ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وراثت میں حصہ ہوتا ہو نہ ہوتا ہو مگر قریبی رشتہ ہے تو قریبی رشتہ دار کو بھی مولا کہتے ہیں۔ مولا حلیف کو، الائی کو، جس سے الائنس ہوتا نا آپ کا، یہ ہمارا حلیف ہے یہ، تو اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ المعتق، مولا آزاد، میں غلام تھا، کسی نے مجھے آزاد کیا، میرے مالک نے مجھے آزاد کیا، تو جو کیا کہتے ہیں، جو آزاد کرنے والا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ العبد، پلٹ کر، میرا کوئی مالک ہے میں غلام ہوں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ یہ لغت اضداد کہتے ہیں، ایک ہی ورڈ دونوں طرف میننگ دیتا ہے عربی زبان میں۔ یہ بڑا یعنی گرامیٹیکل گہرائی ہے اس میں، یعنی اگر اس کے اسٹوڈنٹس ہو تو ہم اس کو سمجھا سکتے ہیں۔ جیسا ممرض کہتے ہیں عربی زبان میں، ممرض کہتے ہیں بیمار کرنے والا، مرض سے ممرض، اسی طرح سے ممرض کہتے ہیں بیماری کا علاج کرنے والا، جو نرس ہوتا نا اس کو بھی ممرض کہتے ہیں عربی میں۔ تو لغت اضداد دو طرف چلتی ہے، اپوزٹ میننگ۔ آقا کو بھی مولا کہتے ہیں، غلام کو بھی مولا کہتے ہیں۔ وہ آقا جو محبت کرتا ہے اس کو بھی وہ مولا کہتے ہیں۔ نزیل، جو آپ کا پڑوسی، آپ کے پاس مہمان آئے، مہمان آ کے گھر میں رہ گیا، 2-4 دن سے گھر میں مہمان ہے صاحب، وہ مہمان کو بھی مولا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ الجار، پڑوسی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ شریک، بزنس پارٹنر ہے آپ کا، پارٹنر کو بھی مولا کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جی، مولا کا ایک معنی پارٹنر بھی آتا ہے۔ السحر، سسر کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں، یا سسر اپنے داماد کو بھی مولا کہہ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے میننگز میں سے مولا کون، یہاں پر کون سا معنی ہونا؟ من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ معنی اب اس میں سے کیا نکالنا پڑے گا، کیسا نکالیں گے؟ تو صاحب دیکھیں یہ بڑی لسٹ ہے۔ اللہ تو ہو نہیں سکتے مولا کے معنی میں، اور رب تو نہیں، بھئی مولا تو اللہ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، پر یہاں پر من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کا مولا، یہاں پر اللہ میننگ نکلتا ہے کیا؟ نہیں، اللہ نہیں نکلتا یہاں پر۔ پروردگار یہاں پر میننگ نہیں ہے، یہاں پر خالق اور رازق میننگ نہیں ہے،
یہاں پر حاکم بادشاہ حکومت کرنے والا یہ میننگ نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، وارث نہیں ہے، یہاں پر رشتہ دار میننگ نہیں ہے، الائی میننگ نہیں ہے، غلام اور باندی کا قصہ نہیں ہے یہاں پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر اگر مولا کا معنی ہو سکتا تو دو تین ہو سکتے. ایک ہو سکتا مددگار، مدد کرنے والا، یہ معنی ہو سکتا ہے. محبت کرنے والا، یہ معنی ہو سکتا ہے جی. اور اس میں معنی ہو سکتا ہے مالک، مالک یہ معنی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ سردار اور آقا معنی ہو سکتا ہے، مالک معنی ہو سکتا ہے، محبت کرنے والا معنی ہو سکتا ہے، مددگار معنی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اللہ. اب اس میں آ کر دیکھتے ہیں کہ کیسا، اب یہاں پر کیا طے کرنا کہ کیا معنی ہے مالک کا. تھوڑا سا غور کرتے ہیں. علماء میں سے بہت سارے لوگ اس میں تھوڑا سا غلطی کھا گئے، مسٹیک ہو گئی. بہت سارے بڑے بڑے علماء سے غلطی ہوئی. علماء ہی تھے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، تو علماء سے تو غلطی ہو سکتی، ہوئی غلطی. وہ کس طرح سے ہو گئی؟ قرآن کریم میں ہم ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، یاد ہے نا یہ سب کو؟ اس کے آگے پڑھیے کیا ہے، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا ہمارے گناہ بخش دے جی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے. تو تو ہمارا مولا ہے، کیا میننگ میں ہے صاحب یہاں پر مولا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابل میں ہماری مدد فرما دے. تو مولانا کا معنی قرآن میں مددگار ہے، مدد کرنے والا. یہ آیت لکھ کر ایک دو نہیں، بڑے بڑے علماء بتا رہا ہوں میں، یہ آیت نقل کرتے ہیں اور بتاتے ہیں مولا کا معنی مددگار ہے. تو اس کا معنی یہ نکلا، من کنت مولا ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں جس کا مدد کرنے والا ہوں، فعلی مولا، یعنی علی بھی اس کا مدد کرنے والا ہے. جی قرآن سے اس کا دلیل مل گیا اور علماء بیان کر دیے ہیں، لیکن یہ دلیل بھی غلط ہے اور یہ معنی یہاں پر صحیح نہیں ہے. میری تحقیق ہے اس بارے میں، اور میں بالکل قرآن سے ہی دلیل دوں گا، اور قرآن سے نہیں بلکہ میں کہاں دوں گا، قرآن سے. آقا نے دے دیا دلیل اس کے قرآن سے. سمجھ میں یہ آپ یعنی ملا مجھ کو ہے، پر تحقیق میری، یہ بھی لفظ میں نہیں کہنا چاہوں گا، میری تحقیق میں کہوں گا حدیث میں وہ بات آ گئی ہے. حدیث پڑھتے ہیں نا بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو قرآن میں لفظ مولا یوز کیا گیا بمیننگ مددگار، میننگ مددگار کے طور پر قرآن میں استعمال ہوا، تو کیا من کنت مولا فعلی مولا میں وہی معنی آئے گا؟ نہیں، وہ معنی نہیں آئے گا. کیونکہ اگر وہاں پر یہ معنی ہوتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرماتے، جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا. جس کا اللہ، یہ لفظ نہیں ہے، جس کا اللہ مولا علی اس کا مولا. اگر ایسا کہتے تو اللہ بمیننگ مددگار ہے تو علی کا معنی بھی وہاں پر مددگار ہوگا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرمائے. کیا فرمائے؟ من کنت مولا فعلی مولا. ویسا بھی فرمائے حضور ایک جگہ، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا، یہ بھی فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ حدیث میں معنی مددگار کا ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے. جو متواتر، پہلے یہ یاد رکھ لیجیے، یہ حدیث کون سی ہے؟ متواتر. بولیے کون سی ہے؟ نہیں، تھوڑا آواز سے بولیے. متواتر. متواتر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یہ اصول الحدیث کی بات ہے. حدیث متواتر کہتے ہیں وہ حدیث صحیح جس کو اتنی کثرت سے صحابہ کرام اور تابعین نے اتنا کثرت سے روایت کیا ہے کہ یہ حدیث کا انکار کرنا کافر بنا دیتا ہے. ہر حدیث کا انکار کفر نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو، کئی حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جو حسن ہو، ضعیف ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں اس کو حدیث نہیں مانتا، یہ لکھی ہوئی ہے حدیث کے طور پر میں اس کو حدیث نہیں مانتا، اگر کوئی کہتا ہے تو آدمی گمراہ ہوگا، کافر نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی آیت کو کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کا کلام نہیں مانتا تو کافر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے حدیث متواتر کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی حدیث اس کو نہیں مانتا، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے. حدیث ولایت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث ولایت. حدیث ولایت متواتر ہے، اس کا انکار کفر ہے. حدیث متواتر ہے اور اس کا انکار کفر ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر 25 اگر پڑھ لیں تو اس کا معنی کلیئر ہو جاتا ہے. حدیث نمبر 25، براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے حجۃ الوداع کے موقع پر.
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज फरमाए थे 10 हिजरी के मौके पर, फनज़ल फी बाज़ तरीक़, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना वापस आते वक्त रास्ते में उतर गए एक जगह, ऑर्डर दिए, रुक गए। फ़अमर अस्सलात जामिअतुन, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर दिए कि लोग को नमाज के लिए जमा करो। 60-70,000 आदमी का मजमा है, 60-70,000 आदमी का मजमा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देते, सारे लोग को जमा करो, नमाज पढ़ना है। मजमा तैयार हो गया है, नमाज का मजमा तैयार हो गया है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चट्टान पर चढ़ते, मजमा बड़ा है, एक ऊंचे जगह पर चढ़ते हैं, अली को साथ में लेकर। फ़अख़ज़ बियदि अली, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली का हाथ पकड़ के कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, लोगों क्या तुम्हारी जानों का मैं मौला नहीं हूं? अल्लाह मौला की बात नहीं हो रही, यहां पर रसूल मौला की बात हो रही है। अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, क्या मैं, ये कुरान की आयत है, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। आप सूरह अहज़ाब उठा लें, पारा नंबर 21 सूरह अहज़ाब में, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातिहिम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरा नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन की उनकी जान से ज्यादा मालिक है। ये लफ्ज अल्लाह तबारक व तआला फरमा, सारे अहले सुन्नत वल जमात यही तर्जमा करते हैं इस आयत का, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, हम अपने जान के मालिक है, मगर हमसे बढ़कर मालिक हमारे जानों के रसूलुल्लाह है। आपको ख्याल आएगा कि ऐसा कैसा हो सकता है? मेरे से पूछे ये किसका घर है, मैं बोलता हूं मेरा घर है। आपका घर है या आपके अब्बा का घर है? मेरा तो घर है, लेकिन अब्बा ज्यादा मालिक है उसके, क्योंकि बनाया उन्होंने, राइट? मालिक तो मैं भी हूं, मेरा घर है, लेकिन वो ज्यादा मालिक है। हमारे जान के हम मालिक है, लेकिन हमसे बढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों की जान के मालिक उनसे खुद से ज्यादा रसूलुल्लाह है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, रसूलुल्लाह, क्योंकि ये सारे मुसलमान ये बात जानते कि नबी हर मोमिन की जान का ज्यादा मालिक होता है। आका ने हाथ उठाकर अली का फरमाया, लोगों बताओ, अब कहो कि क्या मैं तुम्हारी जानों का मालिक हूं या नहीं हूं? सारे मोमिनीन की जानों का मालिक हूं या ना हूं? अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कालून बला, सारे सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, आप हमारे जानों के मालिक है। फरमाए, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, मैं जिसका मालिक हूं अली उसका मालिक है। मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। अब यहां पर मीनिंग क्लियर हो जाता है, ये भी कुरान में है, वो भी कुरान में है, ये भी कुरान में है और वो भी कुरान में है। मैं जिसका मौला हूं अली उसका मौला है। फरमाते फहादा वलिय्यु मन अना मौला, मैं जिसका मौला हूं अली उसका वली है। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला, ऐ अल्लाह जो अली की मदद करे तू उसका मददगार बन जा। अल्लाहुम्मा आदि मन आदा, ऐ अल्लाह जो अली से दुश्मनी करे तू उस